ایسا قلم فروا خالد، قسط نمبر 54۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ ایسی بکواس بھی کی تو۔ شاویز کی کن پٹیوں کی رگیں تن گئی تھی۔ شاہ سر، یہ پریسی افندی کی چاہت ہی ہے کہ آپ کے بارے میں بنا کچھ جانے وہ آپ سے نکاح کر چکی ہیں۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہی ہیں۔ وہ بہت معصوم ہے، جیسا سچا دل خود رکھتی ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتی ہے۔ میرویس نے ہمیشہ کی طرح تحمل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ جانتی تھی شاویز کا غصہ کتنا برا تھا۔ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں، بے پاگل ہے۔ وہ سب نظر اور سمجھ آتا ہے اسے، جان بوجھ کر رہی ہے سب، صرف مجھے اپنے آگے جھکانے کے لیے۔ وہ جانتی ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، اقرار سننے کی خاطر کر رہی ہے یہ سب۔ شاویز خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ غصے میں وہ کیا بات اپنے منہ سے نکال گیا ہے۔ جس محبت کا اقرار وہ اپنے سامنے نہیں کر پایا تھا، وہ اس وقت ان دونوں کے سامنے کر چکا تھا۔ وہ دونوں کھل کر مسکرا دیے تھے۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کوئی ایسی لڑکی شاویز کی زندگی میں آئے جو اس کے اندر کی وحشت نکال کر اسے جینا سکھا دے، اور پریسے کی وجہ سے وہ سب ہو رہا تھا۔ کبھی بھی اپنی فیلنگز شیئر نہ کرنے والا اب اپنی جھنجھلاہٹ بیان کر رہا تھا۔ بس اسی بات کا اقرار پریسے کے سامنے کر دو کہ محبت کرتے ہو اس سے۔ جو لڑکی تمہاری نفرت کے باوجود تم سے دور نہیں جا پا رہی ہے، تمہاری محبت کی جھلک دے کر وہ مزید دیوانی ہو جائے گی۔ خود کو مزید سزا مت دو، تمہاری بھی زندگی کی دلکشی کو جینے کا حق ہے۔ حازم اور میرویس اسے اپنی طرف سے بہت ساری نصیحتیں کرتے فون بند کر گئے تھے، جبکہ شاویز موبائل بیڈ پر اچھالتا سگریٹ سلگاتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کا دماغ شدید غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ پریسے کو روم سے باہر نہ نکلنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر وہ محترمہ نہ صرف باہر نکل گئی تھی بلکہ اپنے پیارے خاندان والوں کے ساتھ مل کر اس کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاویز نے صرف انہیں نظر بند کیا ہے، مگر وہ ابھی تک شاویز سکندر کی پہنچ اور دہشت سے واقف نہیں تھے۔ شاویز اسی طرح سگریٹ پیتے ہوئے آنکھیں موند بیٹھا تھا۔ جب دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تو وہ پہلی آہٹ سے پہچان گیا تھا یہ پریسے نہیں ہے۔ جو سوچ اس کی رگیں مزید تن گئی تھی، وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ جس نے بھی یوں اس کے پاس آنے کی گستاخی کی تھی، اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پریسے کے حوالے سے۔ فضا نے انگلیاں مروڑتے اس کی شخصیت کی دہشت دیکھ کر خوف سے کپکپاتے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ شاویز نے ابھی تک آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بولو۔ شاویز کے گمگیر وحشت ناک لہجے پر وہ سہم کر مزید چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سر، وہ پریسے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ باہر اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کو مارنے کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ اب بھی کافی میں زہر مکس کر کے وہ آپ کے پاس لانے والی ہیں۔ اس نے آپ سے انجانے کس وجہ سے نکاح کیا ہے، ورنہ وہ صرف محبت صرف سفیان سے کرتی ہیں۔ وہ بہت بڑی دھوکے باز لڑکی ہیں۔ فضا اس کی وجیح صورت پر نگاہیں گاڑے ایک ہی سانس میں بولی جا رہی تھی۔ جب پریسے کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جانے پر شاویز نے بند آنکھیں کھولے گن اٹھا کر فضا کے سر سے ذرا اونچے فائر کیا تھا، جو دیکھ کر فضا کی سانسیں حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ اس کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ وہاں سے بھاگنے کے لیے اس کے پیروں میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاویز سکندر کا نشانہ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے مس ہوا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اگر شاویز کا ارادہ واقعی سے مارنے کا ہوتا تو اب تک وہ اس دنیا کو خیر باد کہہ چکی ہوتی۔ شاویز نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی پریسے کی بیسٹ فرینڈ تھی، جسے شاویز نے ہر وقت پریسے کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ اس کی بیوی کو دھوکے باز بول رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ، اگر دوبارہ میری بیوی کے بارے میں غلط سوچا بھی تو اس دن یہ گولی دیوار میں نہیں تمہاری کھوپڑی میں لگے گی۔ شاویز کی دھاڑ پر فضا لڑکھڑاتی روم سے نکلی تھی جب اسی لمحے گولی کی آواز سن کر پریسے گھبرائی سی روم میں داخل ہوئی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے سیڑھیوں کے قریب رک گئے تھے، جبکہ فضا کی شاویز کے روم سے نکلتے دیکھ کر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ شاویز نے پریسے کی جانب دیکھا تھا، جو واقعی ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے اندر آتی سے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے اس بیچاری کو کیوں ڈرایا؟ مجھے لگا تھا تم لڑکیوں پر وار نہیں کرتے ہو، مگر تم ہر بار میری سوچ کو غلط ٹھہرا کر خود کو میری نگاہوں میں مزید نیچے گرا دیتے ہو۔ پریسے زہر خند لہجے میں بولتی اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ وہیں سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس وقت دور رہو مجھ سے پریسے افندی، میں شدید غصے میں ہوں، نہیں چاہتا ہوں تم میرے قہر کا نشانہ بنو۔ شاویز سکندر سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں دباتے وہاں واپس پہلی والی پوزیشن میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ پریسے کو بھی اس وقت اس پر شدید غصہ تھا۔ ہر بار تم مجھے خود سے خوفزدہ نہیں کر سکتے ہو۔ نہیں ڈرتی ہوں میں تمہارے کسی بھی قہر سے۔ وہ آگے بڑھی تھی اور شاویز کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچتی، اسے ساتھ رکھی ایش ٹرے میں مسلتی سگریٹ کی پوری ڈبیا اٹھا کر پانی کے جگ میں ڈال گئی تھی۔ شاویز نے اپنی لال آنکھیں کھول کر ایک نظر پنک لباس میں دلکش بکھرتے حسین روپ کے ساتھ کھڑی
सामने खड़ी परीसे को देखा था और इसकी कलाई दबोच कर उसे अपने बराबर बेड पर गिरा लिया था। परीसे अफंदी, अब तुम मुझसे खुद को नहीं बचा पाओगी। शावेज़ इसकी फ़रार की सारी राहें मुस्तरद करता हुआ इसके गिर्द अपनी मजबूत बाहों का हिसार कायम कर गया था। वो इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत का शिकार था, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बाहों में मुकीद लड़की की बेअतबारी की वजह से। वो इसे हकीकत से आगाह भी नहीं करना चाहता था और ये भी नहीं चाहता था कि परीसे इसे नफ़रत ना करे। परीसे जो बहुत बहादुर बनकर रूम में आई थी, इस वक्त शावेज़ सिकंदर के आहनी हिसार में कैद पर पड़ा कर रह गई थी। छोड़ो मुझे, मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। परीसे इसकी वहशतनाक लाल आंखें देखकर खौफ से लरज़ गई थी। साथ ही इसके दिल को कुछ हुआ था। ये शख्स हर वक्त अपनी इतनी अजियत में क्यों रहता था? जब अपने इर्द गिर्द होती हर शय पर इख्तियार रखने का दावा करता था तो अपनी अजियत कम क्यों नहीं करता था? मगर परीसे ये नहीं जानती थी, शावेज़ सिकंदर के ज़ख्मों की दीवार सिर्फ़ और सिर्फ वो थी। अगर परीसे को इस बात का अंदाज़ा हो जाता तो वो कभी इसे खुद को दूर रखने की कोशिश न करती। इतनी नफ़रत नहीं कर पाओगी तुम मुझसे जितनी मैं करता हूँ। आज मेरी वही नफ़रत बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो। परीसे अफंदी, शावेज़ वहशतनाक लहजे में बोलता परीसे की गर्दन से बाल हटाते इस पर झुका था और अपने जारहाना लम्स से इसकी धड़कनों पर तुग़यानी बर्पा कर गया था। इसकी हल्की हल्की दाढ़ी की चुभन महसूस हुई करती वो मुस्कुराई थी और इसकी शर्ट के कॉलर को सख्ती से दबोच लिया था। वो शावेज़ सिकंदर की ये नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शावेज़ के लम्स से उसे अपनी गर्दन जलती हुई महसूस हुई। परीसे अफंदी, बहुत मोहलत दी है मैंने तुम्हें अब तक, मगर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहशी दरिंदा कैसा होता है। जब अपने ख़ानदान के एक एक फ़र्द को ज़िंदगी की भीख मांगते देखोगी। बहुत अजीज़ है ना ये सब तुम्हें? शावेज़ ने अपने ज़रा से लम्स पर इसका ख़तरनाक हद तक लाल पड़ता चेहरा देख इसे घूरते हुए बोला। परीसे बिना इसकी बात का जवाब दिए जवाबन इससे भी ज़्यादा गुस्से में आंखों में भरे इसके वजाहत से भरपूर मगरूर नकूश को तके गई थी, जो हमेशा की तरह इस वक्त भी गुस्से से तने हुए थे। वो माथे पर दुनिया जहाँ की शिकनें फैली हुई थीं। अपने इस वैशी को देखकर अनजाने क्यों इसका दिल चाहा था कि वो इसकी पेशानी पर लब रखकर इसकी शिकनों के जाल को ख़त्म कर दे, इसकी आंखों की वहशत और अजियत को ख़त्म करके इसमें मोहब्बत और चाहत के रंग भर दे। लेकिन मगर इस शख्स के सामने वो ऐसा सिर्फ सोच ही सकती थी, ऐसा करने की जुर्रत नहीं थी इसमें। हमदान फुल यूनिफॉर्म में मलबूस रूम में दाखिल हुआ था। आहट पर मिरर के सामने खड़ी अपनी चेन की हुक बंद करती मेहरबस के हाथ से चेन छूट कर नीचे जा गिरी थी। वो अभी नहा कर निकली थी। इसने गीले बालों को टॉवल में कैद कर रखा था, जबकि दुपट्टा इस वक्त बेड पर रखा हुआ था। इसने रुख नहीं मोड़ा था, मगर हमदान को सीधा अपनी जानिब आता देख इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो जानती थी आज पुलिस स्टेशन में हमदान इसे पहचान चुका था और अब शायद इसकी ज़िंदगी का वो वक़्त आ गया था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ना ज़िंदगी में कभी वो हमदान सिद्दीकी को छोड़ने के लिए तैयार हो सकती थी। हमदान पर बहालत मजबूरी से हमला आवर होना पड़ा था, मगर वो अपनी इस हरकत के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। गुड इवनिंग माय लेडी। हमदान चलता इसके हुक्म में आन खड़ा हुआ था। मिरर पर अब दोनों के अक्स एक साथ उभरते इनकी जोड़ी की एक मुकम्मल तस्वीर कर रहे थे। मेहरबस ने बेख्तियार इस अक्स की नज़र उतारते अपनी जोड़ी के हमेशा ऐसे ही सलामत रहने की दुआ की थी। हमदान का गमगीर दिलकश लहजा इन्हीं उसकी ही समातों से टकराता इसे अच्छा खासा नर्वस कर गया था। वो तो इसकी जानिब से अपनी असलियत के सामने आने के बाद किसी शदीद रद्द अमल की तवक्को कर रही थी। वो इस कदर बुखला चुकी थी कि अगर बुखला कर पलटती वो इसकी बात का जवाब नहीं दे पाई थी। क्या हुआ माई लव, कोई परेशानी है क्या? हमदान ने इसकी कमर में बाजू हमायल करते हुए इसे अपने करीब खींचा था। हमदान का ये मोहब्बत भरा दिलरुबा अंदाज देखकर मेहरबस का दिल उछल कर बाहर आने को तैयार हो चुका था। वो इस वक्त स्याह लिबास में मलबूस बहुत हसीन लग रही थी। इसका ये लरजता कांपता अंदाज हमदान के दिलो दिमाग पर एक खुमार सा तारी कर गया था। नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेहरबस इसका मोहब्बत भरा अंदाज देख अपनी आंखों के गोशे नम होने से नहीं रोक पाई थी, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं फील हो चुका था। इसकी एसपी की मोहब्बत का यह अंदाज आज बहुत बनावटी था। जो धोखा वो इसे दे रही थी, हमदान भी उसे इसी धोखे की मार मारना चाहता था। मेहरबस को अपने आंसू दिल पर गिरते महसूस हुए। वो अब तक जो खेल खेल रही थी इसका दी एंड होने वाला था। जो सोच कर ही मेहरबस को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। मगर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। हमदान इसके बालों से
نکال کر دور اچھال چکا تھا۔ مہروش اسی کے سہارے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ہمدان صدیقی کی محبت چاہتی تھی، مگر یہ بناوٹی نہیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہمدان اس کے کان سے بال ہٹاتے سرگوشانہ لہجے میں بولا تھا۔ مہروش نے اپنی جھیل سی بڑی بڑی آنکھوں پر سجی گھنگیر پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ اب اسے ہمدان کی آنکھیں اور لہجے میں سچائی نظر نہیں آئی تھی۔ اپنے ماں باپ کے بعد جتنی آج تک کبھی کسی سے نہیں کی تھی۔ ہمدان جھک کر اس کے سرخ پڑتے گال پر محبت بھری ثبت کرتا ہوا مہر محبت ثبت کرتا سچے لہجے میں بولا تھا۔ مہروش کی سانسیں اس کے اس اظہار محبت کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے حسین ترین لمحے تھے۔ میں محبت نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، کیونکہ آج تک ہمیشہ میرا قریبی ترین رشتہ مجھے دھوکہ دیتا آیا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر دھوکہ، جھوٹ اور فریب بالکل بھی نہیں۔ ہمدان اس کی جانب دیکھتا زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا۔ مہروش کو دل چیر گیا تھا۔ وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی، مگر میری بے بسی دیکھو کہ میں اپنے دل کو تمہیں چاہنے سے نہیں روک پایا۔ تم نے مجھے اپنا عادی بنا لیا ہے۔ ہمدان کی گرم سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے مہروش خود میں سمٹی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے ہمدان کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ بھی اسے دھوکہ ہی دے رہی ہے، مگر ہمدان صدیقی کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت تھی، یہ سچ شاید وہ کبھی نہ جان پاتا۔ میں بھی آپ سے دور کبھی نہیں جانا چاہتی ہوں، پلیز کبھی مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ مہروش اس کے سینے پر اپنی کپکپاتی ہتھیلی جماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کا زرد رنگ ہی ہمدان کو سمجھا گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوا تھا۔ کل میری ایک بہت ہی قریبی دوست کی شادی ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ شرکت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کل میری بیوی پورے دل سے میرے لیے تیار ہو۔ ہمدان کے پراسرار انداز پر مہروش ٹھٹری تھی۔ جی وہ مزید کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ہمدان اپنی اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ہمدان کے جاتے ہی مہروش نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ شاویز اور حازم کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا۔ آج رات رضوان صدیقی کے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگ ہمدان صدیقی کو ذرا سی خراش تک نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میسج ٹائپ کرتے مہروش کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ جاری ہے۔